أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 تک 58 تک پڑھا تھا. آیت نمبر 59 پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. آیت نمبر 58 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جب داخل ہو شہر میں تو سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ اور حطتن کہتے ہوئے. حطتن کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. فبدل الذین، اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ فبدل الذین، پھر بدل دیا الذین، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، قولا، بات کو، غیر الذی، خلاف اس کے جو قیل لہم، کہی گئی تھی ان سے. فانزلنا، تب ہم نے نازل کیا علی الذین، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، رجزم من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانوا، اس وجہ سے کہ تھے وہ یفسقون، نافرمانی کرتے تھے. انہوں نے حطتن کو بدل دیا. کس لفظ سے بدلا تھا؟ حنطتن. بعض روایتوں میں کہ حبتن. حنطتن کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں گندم چاہیے. ان نے کہا کیا تھا کہ حنطتن، کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر. وہ کہنے لگے حنطتن، بیچ میں نون لے آئے، حنطتن، کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بدلنے پر آسمان سے رجزم من السماء، آسمان سے اللہ نے عذاب اتارا. دیکھیں اللہ کے احکامات میں تبدیلی یہ اختیار کسی کو نہیں ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسی چیز تو نہ تھی نا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کو کہ مجھے اللہ میں معاف کرے. اس میں کوئی حلال یا حرام یا جائز یا ناجائز والی کوئی چیز نہ تھی. اور حنطتن، اللہ میں گندم دیں، اللہ سے گندم مانگنا غلط بھی نہیں ہے. لیکن جہاں جس موقع پر اللہ نے جو لفظ نازل کیا ہے، لفظوں کے بدلنے کا بھی اختیار نہیں ہے. اور ہم پورا مسئلہ ہی بدل دیتے ہیں، پوری شریعت بدل دیتے ہیں، پورے احکامات بدل دیتے ہیں. جب بنی اسرائیل نے یہ حرکت کی، یہ فعل کیا کہ ایک لفظ کو بدلا جو اللہ نے نازل کیا تھا، جو اللہ نے بتایا تھا. اور بدلنے والے کون تھے؟ فبدل الذین ظلموا، ظالم تھے وہ جنہوں نے یہ کام کیا. انہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے زیادتی کی تھی کہ اللہ کے احکامات کو بدلنا، اللہ کے قوانین کو بدلنا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی کو دعا سکھلائی. اس کے آخر میں الفاظ تھے کہ ہم اس نبی پر ایمان لائے، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، جو نبی اللہ نے بھیجا. صحابی نے نبی علیہ السلام کو دعا دوبارہ سکھلائی اور کہا کہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ، ہم رسول پر ایمان لائے جو اللہ نے بھیجا. حالانکہ نبی اور رسول ایک ہی معنی ہے دونوں. لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لفظ میں نے پڑھایا ہے وہی پڑھو. لفظوں کے بدلنے کا بھی اختیار ہمیں نہیں دیا گیا، کیونکہ بسا اوقات معنوی تبدیلی ہو جاتی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، ہم لفظ بدل دیں تو میرا بھی کوئی اس میں حصہ ہوگا. لفظ میں نے بدلا نا، میں اپنے پاس سے کوئی لفظ ایڈ کر دیا، اس دین میں میرا بھی کوئی شراکت ہو گئی. پر اللہ فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو یہاں لفظ بدلنے کا بھی اختیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کے ساتھ زیادتی کی. اب بنی اسرائیل کی زیادتیاں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے انعامات وہ تھے ان پر، بہت سارے انعامات تھے، لیکن ان کی حرکتیں دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے. اللہ نے آسمان سے عذاب اتارا. عذاب کیوں اتارا؟ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ یہ فاسق تھے.
فسق کیا کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو ہم نے کہا تو مارو، بِعَصَاكَ، اپنے عصا کو، حجر، پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، چنانچہ بہہ نکلے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ، تحقیق پہچان لیا، کل اناس، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنا اپنا گھاٹ، اپنے اپنے پینے کی جگہ، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا، اور نہ تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا۔ انبیاء کی یہ سنت ہے کہ انبیاء پانی مانگتے تھے اللہ سے۔ سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی آتا نا، پانی مانگنے کے لیے نکلے، چونٹی دعا کر رہی تھی تو واپس لوٹ آئے۔ خود صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی، پانی کی قلت ہے، قحط سالی ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ہی دعا شروع کر دی اور اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی۔ پورا 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اگلے دن میں پھر وہ شخص آیا، کہا بہت بارش ہو گئی، اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بارش کو روک۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے پانی مانگیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پانی مانگتے ہیں قوم کے لیے۔ اب پانی دینے والی ذات اللہ کی ہے، پانی اللہ کے اختیار میں، اللہ کے کنٹرول میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو پتھر پر مارنا۔ عصا کون سا تھا؟ وہی عصا تھا جو اسلحہ بن جاتا تھا، عصا تو وہی تھا۔ پتھر کون سا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ پتھر بھی کوئی خاص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ بہرحال ایک پتھر تھا جس پر عصا مارا، تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آپ دیکھیں بسا اوقات زمین میں 200 فٹ نیچے چلے جا کر پانی نہیں ملتا، آپ کہیں 200 فٹ چلے گئے لیکن پانی نہیں تھا، اور یہاں پتھر تھا، پتھر میں عصا مارا، پانی نکل آیا، اور نکلا بھی کتنے؟ 12 چشمے۔ 12 چشمے اللہ نے کیوں نکالے تھے؟ یہ قوم جو بنی اسرائیل تھی یہ 12 قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، 12 قبیلے تھے۔ اب اللہ کا انداز ہے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے والے نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ اس قوم میں ڈسپلین تھا، 12 چشمے نکلے نا، 12 قبیلے تھے، ایک قبیلہ دوسرے کے چشمے میں نہیں گھسا، جو جس کا چشمہ تھا وہیں سے پانی لیتا رہا۔ قوم ڈسپلین پر تھی۔ ہمارے ہاں اگر کہا جائے نا کہ آپ کو آٹا مل رہا ہے اور اس علاقے میں مل رہا ہے، زبیری میں اور آصف میں، ہم اپنے حصے کا لے کر وہاں نہیں چلے جائیں کہ وہاں سے بھی لیں۔ اس قوم نے یہ نہیں کیا، جو ان کا چشمہ تھا اسی پر رہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا، پھر وہیں سے پیتے رہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے۔ مفسرین نے بہت ساری باتیں بیان کی کہ جب ضرورت ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تھے، چشمے نکل آتے تھے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تھی پتھر کو اٹھا لیا جاتا تھا، چشمے بند ہو جاتے، ورنہ تو پانی بہتا رہتا، ہر وقت پانی بہتا رہتا تو وہاں پہ ایک سیلابی صورتحال بن جاتی کہ 12 چشموں سے پانی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنے انعامات کیے۔ من اور سلوہ اتر رہا تھا، یعنی بھنا ہوا گوشت اور میٹھا، من میٹھا تھا اور سلوہ گوشت قسم کی ایک چیز تھی، پکا پکایا کھانا آ رہا تھا، پانی مل رہا تھا، صاحبان تھے، بادل تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی، اور اللہ نے چھوٹ دی ہوئی تھی، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین پہ فساد نہیں کرنا۔ یہ لڑائی جھگڑا یا اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی یہ بھی فساد ہے، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا یہ بھی فساد ہے۔ فساد میں نے بتایا تھا نا کہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم لڑائی جھگڑا کریں، اگر صحیح راہ سے ہٹ کر کوئی چل رہا ہے تو وہ فساد ہے۔ کبھی کبھی آپ نے سنا یہ جملہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ خون میں فساد ہے، مفسد ہو گیا، فساد خون یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو کیا خون غلط رگوں میں چلا جاتا ہے؟ نہیں،
خون میں جراثیم غلط آ جاتا ہے، خون جو صاف اور شفاف ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اب ایک شخص، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، حقوق العباد کو ادا کرے، نمازوں کی پابندی کرے، سچ بولے، لوگوں کو دھوکہ نہ دے، لوگوں کے مال نہ کھائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اللہ کے دین پر چلتا رہے تو وہ صحیح راہ پر ہے۔ اور اگر وہ اس سے ہٹ جاتا ہے تو وہ فساد کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے اس عمل سے فساد ہو رہا ہے، اسے محسوس تو نہیں ہو رہا، لیکن یہ فساد جب برپا ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ فساد ہوتا ہے۔ اب قوم کی حالت دیکھیں، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، یا موسیٰ کا لفظ قرآن میں آیا، قرآن میں دیگر انبیاء کے ساتھ بھی لفظ یا آیا ہے، کہیں آیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، کہیں یا ابراہیم، یا نوح انہ لیس من اہلک، لیکن پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ یا استعمال نہیں کیا، آپ کو نام سے نہیں پکارا۔ یا موسیٰ تو ہے، یا نوح تو ہے، یا ابراہیم تو ہے، یا آدم تو ہے، لیکن یا محمد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور شرف کے ساتھ بلایا۔ اگر میں کسی کا نام لے کر پکاروں کہ فلاں ادھر آؤ، اس میں عزت نہیں ہوتی۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نام زاہد ہے، میں کہوں زاہد ادھر آؤ تو یہ عزت نہیں ہے۔ اگر میں اس سے کہوں ڈاکٹر صاحب ادھر آئیے میری بات سنیں، تو یہ ایک عزت ہے کہ میں اس کو رسپیکٹ دے رہا ہوں، اس کے ہنر کی، اس کے علم کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارا، کہیں کہا یا ایھا النبی ہو، کہیں کہا یا ایھا الرسول، کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر، آپ کو اعزازات کے ساتھ اللہ نے پکارا، نام سے نہیں پکارا۔ بہرحال قوم نے کہا کہ یا موسیٰ لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، ہم ایک کھانے میں صبر نہیں کریں گے کہ روزانہ من اور سلوہ آ رہا ہے، ہم ایک ہی کھانا کھاتے جا رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ بنی اسرائیل نے صبر کیوں نہیں کیا، من اور سلوہ آنا تو آتے رہنے دیتے۔ ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچیں نا، ہم تو ایک ہفتہ صبر نہیں کریں گے، ایک ہفتہ میں ایک ہی کھانا دے دیا جائے، گھر والے دیں، بولیں یہ سالن ہے، کل بھی بولیں یہی سالن کھاؤ، تیسرے دن دیں گے بولیں کہ ہٹاؤ بھائی 2 دن ہو گئے یہی کھا رہے ہیں، کچھ اور لاؤ، ہم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو بنی اسرائیل نے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کھانے کو کھایا، کھاتے رہے کہ من اور سلوہ، پھر جا کر کہا کہ ہم صبر نہیں کریں، حالانکہ انہیں صبر کرنا چاہیے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں آ رہی ہیں اور یہ دنیا کی نعمتوں سے زیادہ عزت والی ہیں، زیادہ بہتر ہیں، یہ کہا کہ ہم صبر نہیں کریں گے۔ فادعوا لنا، لہذا آپ دعا کیجئے۔ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فادعوا، مانگیے اللہ سے مانگیے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں مانگا، پیغمبر سے نہیں مانگا، پیغمبر سے کہا کہ فادعوا لنا، اللہ سے مانگیے، ربوں کا، اپنے رب سے دعا کیجیے، اپنے رب سے، کیا یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے۔ من اور سلوہ کہاں سے آتا تھا؟ آسمانوں سے۔ یہ کیا چاہتے تھے؟ زمین سے نکلے، ہمارے لیے نکالے، کیا نکالے؟ یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، وہ چیزیں، تنبت الارض، جو اگاتی ہے زمین، تاکہ زمین ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے، مم بقلیہا، سبزیوں میں سے، ترکاریوں میں سے سبزیاں نکالے زمین، وقصائہا، اور ککڑی نکالے، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور مسرور، وبصلہا، اور پیاز۔ پورا ایک مینیو دے دیا کہ ہمیں ککڑی چاہیے، سبزیاں چاہیے، پیاز چاہیے، مسور چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ اب یہ چیزوں کو تو خود محنت کرنی پڑتی ہے، کھیتی باڑی کرنی پڑتی، نکالنا پڑتا، پیسنا پڑتا، پھر پکانا پڑتا۔ کہنے لگے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی، کیا تم بدلنے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، جو ادنا ہے، کم تر ہے، بالذی، بجائے اس چیز کے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ تم ہلکی چیز کو لینا چاہتے ہو بہتر کے بدلے، دنیا میں کہیں بھی نہیں چلتا۔ انسان جب بھی کوئی چیز لیتا ہے تو بہتر کا مطالبہ کرتا ہے۔
دنیا کے اندر یہ قانون ہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ جوتا خریدنا چاہتے ہیں, کپڑے خریدنا چاہتے ہیں, تو آپ پیسے لے کر خریدیں گے. آپ کو لباس پیسوں سے بھی اچھا لگے گا, پیسوں سے بھی زیادہ اچھا لگے گا, تو آپ اسے خریدیں گے. تو جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اب اسے لیتے ہیں, ہلکی چیز کو نہیں لیتے. آپ کے پاس گھڑی ہو قیمتی, آپ قیمتی گھڑی دے کر لوکل گھڑی تو نہیں لیتے. اگر کوئی ایسا کرے تو کیا کہیں گے لوگ, یہ تو بے وقوف ہے, اپنی قیمتی چیز دے کر ہلکی چیز لے لی. آپ کے پاس آئی فون ہو, آپ آئی فون دے کر سیمسنگ کا ہلکا سا کوئی فون لے لیں, لوگ نے بیچارہ لٹ گیا, اتنی مہنگی چیز دے کر ہلکی چیز لے لی. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا, اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کیا تم بدلنا چاہتے ہو ہلکی چیز کو اچھی چیز کے بدلے. اہبطوا مصرا, تم اترو کسی شہر میں. مصر شہر کو بھی کہا جاتا ہے اور مصر شہر بھی ہے. اسی طرح مدینہ بھی شہر کو کہا جاتا ہے. مدینے کا لغوی ترجمہ بھی شہر ہے, مدینے کا معنی شہر ہے. اسے مدینہ تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا نام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. اب صرف شارٹ فارم میں مدینہ ہی رہ گیا. آگے کسی شہر میں اترو, فَإِنَّ لَكُمْ, تو بے شک تمہارے لیے, مَا سَأَلْتُمْ, وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا. جو تم مانگ رہے ہو تو تمہیں مل جائے گا. ککڑی لو, مسور لو, گیہوں لو, پیاز لو, سبزیاں لو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, اور مسلط کر دی گئی, علیہم, ان پر, ذلت و ذلت, پھر ان پر ذلت ڈال دی. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل, میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. لیکن جب اللہ کے احکامات کے ساتھ بغاوت اور سرکشی کرتے رہے, کبھی احکامات بدلتے رہے, کبھی لفظ بدلتے رہے, کبھی اللہ کی نعمتوں کو بھی تبدیل کرتے رہے. اللہ کی نعمت ہے نا من اور سلوہ, کہا نہیں یہ نہیں چاہیے, دوسری چاہیے. شکر گزار ہونا چاہیے. انسان کے اندر جو کچھ اللہ دے رہا ہے نا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بنی اسرائیل والی حرکت نہ ہو کہ آپ کے پاس اللہ نے بائک دے دی, اب بولے بائک نہیں چاہیے, ہمیں گاڑی چاہیے. گاڑی دے دی نہیں, یہ بھی نہیں چاہیے, دوسری چاہیے. یہ تو بنی اسرائیل کی حرکتیں تھیں, یہ نہیں چاہیے, کبھی کہتے تھے یہ نہیں چاہیے, کبھی کہتے تھے وہ چاہیے. انسان شاکر ہو, شکر کرنے والا ہو. جب ان کی حرکتیں ایسی تھیں, فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت, وَالْمَسْكَنَةُ, اور محتاجی, وَبَاءُ, اور وہ پھرے, بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے. پھر اللہ کا ان پر غضب ہوا, اللہ ان پر ناراض ہو گیا. بنی اسرائیل نے اللہ کی اطاعت نہ کی. قصہ چلتا رہے گا, بار بار آئے گا قرآن مجید. بنی اسرائیل سے اللہ کیوں ناراض ہوا, کیوں اللہ نے غضب کیا؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے نا, جب انسان کوئی کاروبار کرتا ہے نا, اس نے کوئی چیز بنائی ہے, کوئی دکان کھولی, کوئی تجارت کی, اب اسے نقصان ہو گیا. اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ نقصان ہوا, آئندہ ذہن دوڑاتا ہے کہ کہاں کمی ہوئی ہے, اس کمی کو دور کرتا ہے, اس کوتاہی کو دور کرتا ہے. پھر تجارت کرتا ہے, پھر فائدہ ہوتا ہے. پھر اس کی سمجھ میں بات آ جاتی کہ پہلے یہ غلطی ہو رہی تھی مجھ سے, اب میں نے صحیح کام کیا تو میں ٹھیک ہوں. اب آپ سوچیں, ہم بھی یہ سوچتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. اب ہم اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی طرح سمجھتے ہیں کہ جب ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں, ہم سب سے اعلیٰ ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے, وہ اللہ کے بیٹے بھی کہتے تھے, ہم بیٹے تو نہیں کہتے, لیکن حرکتیں ہماری ویسی ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب اور ناراضگی کیوں کی؟ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے. ہمارے کاروبار میں جو نقص ہو رہا تھا نا, وہ جب ہم نے چیک کیا تو کاروبار میں ترقی ہوئی. اب ہماری دنیا کی زندگی میں جو ذلت مل رہی ہے, ہم چیک کریں کہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. اگر ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف آ جائیں گے, سب سے بڑھ کے چیز جو ہمیں ملے گی نا, وہ دلی سکون ہوگا, دل کا اطمینان ہوگا, اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات بھی آسان کرے گا. یہ سکون بہت بڑی چیز ہے, جسے ہم بہت ہلکا لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہاسپٹل کے بیڈ پہ نہیں ہیں, آکسیجن کے سلنڈر کے ساتھ نہیں ہیں, وینٹیلیٹر پر نہیں ہیں. کبھی کسی ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں کتنے لوگ پریشان ہیں. کسی ہاسپٹل میں کسی ایمرجنسی میں چلے جائیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, اللہ کا غضب آتا ہے, ان حرکتوں سے ہمیں بچنا چاہیے.
ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ کانوا یکفرون، کفر کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ نے فضیلت تو دے دی، لیکن جب اللہ کی آیتوں کا انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ ان پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی تھی۔ آج ہم بھی محتاج بنے پھرتے ہیں، اپنی کیفیت اور حالت کو دیکھیں، ویسی ہی حالت ہو رہی کہ ہماری عزت ہے، ہم ویسے مسلمان ہیں، دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں تو کیا ہمارے ساتھ ذلت اور رسوائی والا سلوک ہوتا ہے؟ یہ ہمارے کردار کی وجہ سے ہے۔ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے، وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک ایک دن میں 300 نبی قتل کیے بنی اسرائیل نے، 300 نبی۔ اصل میں اس دور میں نبی بہت آتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے، جو بھی اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہوتا تھا، اس کتاب کی تائید کر رہا ہوتا تھا، اللہ اسے نبوت دیتا تھا تو اللہ کے دین کا داعی بنتا تھا۔ اب یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب جو علماء ہیں یہ نبی والا کام کریں گے، دعوت کا کام، یہ اب علماء کی ذمہ داری ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں۔ تو وہ یہ یہودی اتنی بدبخت قوم ہے کہ نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ نبیوں سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں ہوگا، نبیوں سے اچھا کردار کسی کا نہیں ہوگا، ان کی نیت، اخلاص، کردار اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کسی نبی کو قتل کیا وہ شخص جہنم میں جائے گا، اور جس کو کسی نبی نے قتل کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جس نے کسی نبی کو قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کو کسی نبی نے قتل کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اب پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ جس نے نبی کو قتل کیا وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہنم میں جا رہا ہے، اب نبی نے جس کو قتل کر دیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ اس وجہ سے جہنم میں جائے گا کہ انبیاء بے مقصد بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کرتے۔ اب سوچیں جس کو پیغمبر نے، کسی بھی پیغمبر نے قتل کیا ہے وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا کہ نبی نے اس کو قتل کیا، اس کے گناہ کتنے زیادہ ہوں گے، ورنہ انبیاء وہ رحم دل ہوتے ہیں، تو کسی نبی نے اگر کسی انسان کو قتل کیا تو بھی جہنم میں جائے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کس کی نافرمانی کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی۔ وقانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھے ہوئے تھے، جو حد ہے نا اس حد سے بڑھ جاتے تھے، حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ مثال کے طور پہ میں کسی دکان پر جاب کرتا ہوں، اب مجھے مالک کہتا ہے کہ رات آپ یہاں سے 1000 روپے لے جائیں، ہم 1000 روپے روز لے جائیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، میں 1000 کے بجائے 1100 لے لیتا ہوں، 1200 لے لیتا ہوں، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، کیمرہ بھی نہیں لگا، مجھے پتا دکان پہ کوئی کیمرہ نہیں لگا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، اب میں 1200 لے جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حد سے بڑھنا ہے۔ میری لیمٹ 1000 تھی، میں نے 1200 لے لی۔ اب مالک کو جب پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا؟ مجھے نوکری پہ رکھے گا یا نکال دے گا؟ نکال دے گا، میں اصل سے نہیں محروم ہو جاؤں گا، محروم ہو جاؤں گا۔ یہی حال بنی اسرائیل کے ساتھ، اللہ نے نعمتیں دی، ان پر فضل کیا، ان کی ایک لیمٹ رکھی کہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں پہ چلو، اللہ کے احکامات کو مانو، انہوں نے ان حدوں کو پامال کیا۔ ابھی آپ آگے پڑھیں گے کیا 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 تھا۔ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار بھی انہوں نے ہی کیا، کیسے کیسے ہیلے بہانے بنائے تھے۔ تو جب حد تجاوز کی تو پھر وقانوا یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اور حد سے تجاوز کیا تھا؟ بما عصوا، گناہ کرتے تھے، بما عصوا وقانوا یعتدون، گناہ کر کر حد کو توڑ دیتے تھے۔ کسی آدمی کا آپ ملازم ہیں تو آپ اس کے پیسے کو زیادہ لے لیں، چوری کر لیں، یہ ہے اس کی حد۔ اللہ کی حد کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، یہ اللہ کی حد ہے، اس کو توڑنا اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنا۔ ان الذین آمنوا، لا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارى، والسابئین، اور سابئین، سابی، من آمنا، ان میں سے جو بھی آمنا ایمان لایا،
باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری اور یوم آخرت کے ساتھ، وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، فلہم تو ان کے لیے ہے، اجرہم اجر ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں۔ اس آیت میں بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مومن ہیں یا ہم ایمان والے گھروں میں پیدا ہو گئے، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ دوسری چیز ایک اور کہ جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، انہوں نے اس آیت سے ایک بات زبردستی گھڑنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اس آیت سے وہ یہ بات باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو ماننا ضروری نہیں۔ کہاں لکھا ہے ایسا؟ اس آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ جو ایمان لایا، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصارہ ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہودی بھی آج کے جنت میں جائیں گے، نصارہ بھی جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ اس آیت کو اگر ہم سمجھیں، بات سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن صرف گھمایا گیا ہے، جیسے کسی کو گھمایا جاتا ہے نا، پریشان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے زد میں لیا، والذین ہادوا جو یہودی ہوئے، والنصارى جو نصارہ ہیں یعنی عیسائی، والصابئین اور جو صابی ہیں، صابی اصل میں کہتے تھے بے دین کو، جو دین سے ہٹ جائے، اور جو یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے انہیں بھی صابی کہا جاتا ہے، لوگوں نے صابی کہتے ہیں کہ بے دین ہو گیا۔ مکہ کے اندر بھی جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو مشرک کہتے تھے یہ صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا، وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو صابی سمجھتے تھے۔ فرمایا من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ نے تو شرط رکھ دیا، جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لے آئے، آخرت کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ یا تو صرف یہ کہا اللہ پر ایمان لے آئے۔ صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے، اللہ کے فرشتوں کو مانا جائے، اللہ کی کتابوں کو مانا جائے، اللہ کے رسولوں کو مانا جائے، اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے اسے مانا جائے، اور آخرت کو مانا جائے، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی کم ہوگی تو اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو مثلا یہ قرآن ہے، اب ایک شخص کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، قرآن نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں، قرآن نہیں مانتا، آپ کیا کہیں گے اسے کہ یہ اللہ کو مانتا ہے؟ اچھا اس کو بھی چھوڑیں، ایک شخص قرآن مجید کی 114 صورتیں، اور آسان طریقے سے بات سمجھاتا ہوں انشاءاللہ، قرآن مجید کی 114 صورتیں، وہ کہتا ہے کہ میں 100 کو تو مانتا ہوں، 14 کو نہیں مانتا، میں 100 کو مانتا ہوں، 14 کو نہیں مانتا، یا 113 کو مانتا ہوں، 1 کو نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ قرآن کو مانتا ہے۔ 113 کو ماننے والا 1 کا انکار کر دے تو آپ کہتے ہیں قرآن نہیں مانتا۔ قرآن وہی مانے گا جو 114 صورتوں کو مانتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص فرشتوں کو نہ مانے، پیغمبروں کو نہ مانے، قیامت کو نہ مانے، آسمانی کتابوں کو نہ مانے، اس نے اللہ کو بھی نہیں مانا۔ اگر وہ اللہ کو مان رہا ہوتا تو اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا وہ انہیں بھی مانتا۔ تو جیسے ایک سورت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، اسی طرح ایمان کی ایک چیز کا انکار اللہ پر ایمان کا انکار ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتا جو رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ اب ایک شخص کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں، تورات کو نہیں مانتا، اس کا ایمان بھی مکمل ہے۔ کہ میں انجیل کو نہیں مانتا، اس کا ایمان بھی مکمل ہے۔ تو جو شخص بھی ایمان لے آئے، اچھا صرف ایمان ہی نہیں، فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل صالح کرے، نیک عمل کرے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ قرآن نے خود ہمیں بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ۔ عمل صالح وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب اگر کوئی یہودی ہے یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، یا صابی ہے یا مجوسی ہے یا نصارہ میں سے ہے، ان میں سے کوئی بھی ایمان لے آئے اور نیک اعمال شروع کر دے، اللہ نے ان کے لیے شرط رکھی ایمان اور عمل صالح، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اس کا اجر اللہ کے نزدیک، اللہ اسے اجر دے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
ولا هم يحزنون، اور اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کوئی غمگین بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق بنتا ہے، چاہے اس کی گزشتہ زندگی کیسی بھی ہو۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، چاہے وہ 60 70 80 سال میں آئے، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، اب اپنے اس گزشتہ عقیدے سے توبہ کر کر اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور عمل صالح شروع کر دیتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ کامیاب، پھر اس کی گزشتہ زندگی وہ نہیں دیکھی جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت میں بھی آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ بھی حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ انسان کا خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے۔ بہت سارے یہودی آخر وقت میں اللہ انہیں ایمان دے دیتا ہے، عیسائیوں کو اللہ ایمان دے دیتا ہے۔ ایسے عبداللہ بن سلام تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت دی تھی یہودیوں میں۔ تو وہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا اور تورات میں پڑھ چکے تھے، اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دے دی۔ عبداللہ بن سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہودی جو ہیں یہ بڑی ظالم قوم ہے اور بڑی بدبخت قوم ہے، فسادی قوم ہے، اگر میں یہ کہوں گا نا کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو یہ میرے خلاف ہو جائے، آپ ایسا کریں کہ مجھے کہیں چھپا دیں اور میرے متعلق یہودیوں سے پوچھیں کہ میں کون ہوں اور کیسا آدمی ہوں۔ عبداللہ بن سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پردے کی آڑ میں چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ کہا کہ بڑا نیک آدمی ہے، بہت متقی اور پرہیزگار ہے، اس کا باپ بھی نیک آدمی تھا، نیک باپ کا نیک بیٹا ہے، بہت متقی پرہیزگار ہے۔ عبداللہ بن سلام باہر آئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہا میں نے اسلام لے آیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہوں۔ تو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، کہا یہ تو بہت برا آدمی ہے، اس کا باپ بھی برا آدمی ہے۔ وہیں اسی مجلس وہیں بیٹھے بیٹھے عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول، میں نے کہا تھا نا یہودی ایسی قوم، یہ ایسی قوم ہے، یہ انہی پہروں پر پھر گئے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی، مسلمان ہوئے، صحابی رسول بن گئے، اللہ ان سے راضی ہو۔ تو یہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان لا کر عمل صالح کرے تو اللہ کے ہم اجر کا مستحق ہوگا انشاءاللہ۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو اس حوالے سے پوچھیں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی قیامت والے دن کسی خوف میں نہیں ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اصل میں ہوتا ہے انسان کو دوسرے کا اپنا، اور غم ہوتا ہے دوسرے کا، دوسرے کا غم اسے کھاتے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا مجھے اپنا غم کھا رہا ہے، اپنا اسے غم ہوتا ہے، اپنا خوف ہوتا ہے، دوسرے کا غم ہوتا ہے۔ تو قیامت والے دن یہ جو نیک لوگ ہوں گے انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ اپنی ٹینشن ہوگی نہ دوسرے کی ٹینشن ہوگی۔ لیکن جیسے حدیث قرآن کی آیت ہے نا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ اب دنیا میں بھائی پریشان ہوتا تو ہم غمگین ہو جاتا ہے کہ ہمارا بھائی پریشان ہے، کہیں سے کوئی مصیبت یا بیماری ہے۔ قیامت والے دن اپنے بھائی کو اگر جہنم میں دیکھیں گے بھی نا، کوئی شخص اپنے بھائی کو دیکھے گا تو وہ غمگین نہیں ہو، اللہ اسے غم نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن انسانوں کے دل ایسے بنا دے گا کہ وہ اہل جنت آپس میں محبت کریں گے، وگرنہ اگر کسی کا بیٹا باپ بھائی جہنم میں ہوگا تو غم کیسی پریشان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ غم بھی مٹا دے گا اور خوف بھی مٹا دے گا۔ کافی یہودی ایمان لائے، اس کی تعداد اتھینٹک تو نہیں ہے علم میں، لیکن یہودی بھی ایمان لائے، عیسائی بھی ایمان لائے۔ پھر کچھ لوگ وہ ایسا بھی کرتے رہے کہ ایک عیسائی تھا نصارہ، وہ رسول اللہ پر ایمان لایا، وہ پڑھا لکھا تھا، وہ قرآن کی آیتیں جب نازل ہوتی ہیں وہ لکھتا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ لکھتا تھا اور پھر چند دن بعد وہ مرتد دوبارہ عیسائی ہو گیا اور کہنے لگا کہ ان پر قرآن کچھ نہیں اترتا، یہ تو میں لکھ کر دیتا تھا، میں لکھ کر دیتا تھا ان پر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہیں میں لکھ کر دیتا تھا۔ تھوڑے دن بعد وہ بیچارہ مر گیا، کفر پہ ہی مر گیا۔ اب اس کے لوگوں نے اسے دفن کر دیا قبر میں،
صبح جب اٹھے تو لاش باہر تھی، قبر نے وہ لاش قبول نہیں کی۔ اب وہ عیسائی جو یہ سمجھیں کہ مسلمانوں نے اس کی لاش کو باہر نکال دیا کیونکہ اس نے اسلام چھوڑ دیا تھا، یہ مرتد ہو گیا تھا، اسلام سے پھر گیا تھا۔ عیسائیوں نے دوسرے دن بہت گہری قبر کھودی، بہت گہری، اور اس کی لاش کو دفنا دیا، اور دوسرے دن پھر صبح دیکھا پھر لاش باہر تھی۔ انہوں نے کہا یہ پھر مسلمانوں کی حرکت ہے۔ تیسرے دن انہوں نے اور زیادہ گہری قبر کھودی، اتنی گہری قبر کھودی کہ ایک رات میں اس قبر کا دوبارہ کھودنا ممکن نہیں تھا، کہ اگر رات بھر مسلمان اس کی لاش کو نکال نہیں سکتے۔ جب انہوں نے اس لاش کو رکھا، جب تیسری صبح ہوئی تو وہ لاش پھر باہر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر بھی نہ دی، زمین بھی اسے قبول نہیں کر رہی، تو مرتد ہو گیا۔ ایسے لوگ بعض ایسے بھی تھے جو اسلام لائے اور اسلام سے پھر گئے، وہ بظاہر یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے، لیکن اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عبرت بنا دیا۔ لیکن کچھ لوگ عبداللہ بن سلام جیسے تھے، وہ صحیح والعقیدہ ہو کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سمجھ دی۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، نافع تھے، ان کا بھی واقعہ انشاءاللہ کبھی اپنے مقام پر بتائیں گے۔ وہ بھی یہودی تھے اور تابعی تھے، صحابی۔ ان کے والد جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور انہوں نے دیکھا تھا، بیٹے ایمان لائے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا، ابو بکر اور عمر کا دور دیکھا، اس میں ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو کہا کہ اصل میں میرا باپ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے مجھے کتاب لکھ کر دے دی تھی۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ کہا کہ میرے والد نے مجھے کتاب دے دی تھی کہ یہ کتاب میں نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا یہ کتاب میں نے تمہارے لیے لکھی ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا تھا ان سے، کعب بن مانے سے، کعب بن مانے نام تھا ان کا۔ تو کہا کہ تم نے ابو بکر کا دور دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بھی دیکھا، لیکن ایمان نہیں لائے، اب تم ایمان لائے ہو، اس کی کیا وجہ ہے، اتنی لیٹ ایمان کیوں لائے؟ تب یہ بتاتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے کتاب دی تھی اور کہا کہ میں نے تیرے لیے لکھی ہے، زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو اس کتاب کو کھول کے دیکھ لینا۔ میں نے تورات میں سے مسئلے نکال کر تمہارے لیے لکھ دی۔ اب کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، مجھے کوئی مسئلہ ہوتا میں وہ کتاب کھولتا اور دیکھ لیتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مبعوث ہوئے، میں نے اس کتاب کو کھول کے دیکھا، اس میں کوئی لکھا ہوا ہی نہیں تھا کہ کوئی پیغمبر آئے گا اس پر ایمان لانا ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک عجیب خیال پیدا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے یہودی علماء جو ہیں یہ اسلام میں آ رہے ہیں، میں نے کہا ان سے کہیں غلطی ہو رہی ہے کوئی، یہ کیوں اسلام کی طرف جا رہا ہے، وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کہا یا میرے باپ سے غلطی ہوئی ہے کہ میرے باپ نے لکھا نہیں، وہ بھول گیا۔ تو سوچا کہ تورات کھول کر دیکھ لوں، میں نے کہا نہیں، باپ کی بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی، باپ نے منع کیا تھا کسی کتاب کو دیکھنا، لیکن ایک دل میں عجیب کشمکش چلتی رہتی تھی۔ پھر کہا کہ گستاخی ہوگی، میرے باپ نے بھی تو تورات میں سے ہی لکھا ہے، میں تورات ہی تو کھول رہا ہوں۔ کہا ہمارے گھر میں تورات تھی، میں نے تورات پڑھی، جب تورات کو کھولا، میں نے تورات کو پڑھنا شروع کیا تو تورات میں نبی علیہ السلام کا مجھے تذکرہ مل گیا۔ میں نے اس میں تذکرہ پڑھا آپ کا کہ آپ آگے پیغمبر آئیں گے، مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، کھجوروں والے باغات کی طرف، اس زمین کی طرف، وہ نشانیاں میں نے پڑھی تو پھر میں ایمان لیا۔ تو ایسے یہودی بعد میں بھی ایمان لاتے ہیں اور آج تک لاتے ہیں، جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہ آج بھی اسلام کے اندر آتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اسلام سے پھر گئے، اسلام کو برا سمجھ کے کوئی نہیں جاتا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اپنے مفادات، اپنے خیالات سے تو جاتے ہیں لوگ، اسلام کو برا سمجھ کے کوئی نہیں جاتا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، انشاءاللہ بھی وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا، گاہے بگاہے یہ واقعات آتے رہتے ہیں اور ایمان میں تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔